ابراہیمی معاہدات ہم تو اردو میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو غالباً ابراہم اکارڈ کہتے ہیں. بیسیکلی تو یہ 2020 میں جب ٹرمپ کا پہلا دورانیہ تھا 17 سے 21 کے دوران، اس وقت یہ پیش ہوا. مجھے ذاتی طور کے اوپر قطر کا رسپانس بہت کمزور لگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ایران جیسا ملک بھی جس پہ اتنی پابندیاں ہیں اس پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا کم از کم، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں سعودی عرب میں اس کے اڈے ہیں، کویت میں ہیں، بحرین میں ہیں، سائپرس کے اندر ہیں، اسی طرح شام، عراق، کوئی عرب ملک ایسا نہیں ہے. مصر کے اندر بھی امریکی اڈے موجود ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس وقت پورا جو اب آپ کہیں نا امریکی اڈے ہونے کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اسرائیلی اڈے موجود ہیں. دجال کے آنے سے پہلے یہ یہاں سے یہودی بالکل ختم ہو چکے ہوں گے اسرائیل سے. اچھا. ہاں. اور دجال کا ظاہری بات ہے، دیکھیں اس دجال کو وہ کہتے ہیں مسیح. مسیح جو ان کو بچانے کے لیے آئے گا، تو ظاہری بات ہے کسی مشکل میں ہوں گے تو بچانے کے لیے آئے گا نا. معاہدے تو دو فریقین کی مذاکرات کے بعد کوئی پوائنٹس بنا کر اس کے نتیجے میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ کس قسم کا معاہدہ ہے جس میں ایک فریق کو پوچھا ہی نہیں گیا؟ خاص طور پہ ہمارا جو انڈین مسلم طبقہ ہے جی بہت ہی گیا گزرا ہے. وہاں سکھ ہماری حمایت میں بول جاتا ہے، جی ہندو ہماری حمایت میں بول جاتا ہے، یہ نہیں بول. چلو یار خاموش رہو. یہاں تک تو آپ حماس کی کسی نہ کسی حد تک کامیابی سمجھیں گے کہ ان کو پارٹی بنا لیا گیا ہے. صرف ایران نے دیکھیں کیا پٹاخے مارے ہیں اسرائیل کے مقابلے میں پٹاخے ہیں. جی. لیکن وہ کتنا ہے ڈر گیا تھا. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، فلسطین کی جنگ کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں. حالانکہ جنگ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ تو جینوسائیڈ ہے، ایک نسل کشی کا ایک مارکا وہاں پہ چل رہا ہے. البتہ یہ جنگ کو 7 اکتوبر سے بھی شروع نہیں ہوئی تھی، یہ بات بھی ہمیں اکنالج کرنی چاہیے. یہ تو اس سے بہت پہلے کی چل رہی ہے. البتہ اس پرٹیکولر مارکے کو جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے شروع ہوا تھا، جو کہ اب تک جس کو 2 سال مکمل ہوئے ہیں، اس کے اندر بہت سی ڈیولپمنٹس ہم نے دیکھی. ایسی جیسی نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئیں، کچھ نئے فارمولاز انٹروڈیوس کیے گئے، کچھ ایسی مذاکرات ہوئے، کچھ جنگوں کے اندر جتنا معصوم فلسطینیوں کا خون بہا، وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں. تو اس تمام ڈیولپمنٹس کو سب سے پہلے منون ہم آپ سے گوش گزار کریں گے. ہم یہ بھی کوشش کریں گے آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں، آج ہم نے بہت سے پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں شروعات سے لے کر آخر تک اب تک جو ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو ان تمام اپڈیٹ سے آگاہ کریں. اور اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو جیسے اس سے پہلے بھی شو کر چکے ہیں اس کے اوپر، لیکن اب چونکہ معاملات بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے اس مسئلے کے حل کے لیے جس چیز کے بارے میں سنا تھا وہ تھا ابراہیم اکارڈز. اب ناظرین کو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ ابراہیم اکارڈز بیسیکلی ہے کیا، اور اس کے بعد ہم چلیں گے یہ جو ڈیولپمنٹ پچھلے کچھ 1 ماہ میں ہوئی ہیں جو کہ بہت تیزی سے ہوئی ہیں. شروعات میں اتنی تیزی نہیں تھی، آہستہ آہستہ یہ 2 سال کے قریب جب وقت آتا گیا ہے تو کچھ ڈیولپمنٹس بہت تیزی سے ہوئی ہیں. لیکن ہم شروع کرتے ہیں اس بیسک جو فارمولا پیش کیا جاتا ہے اس کے حل کے لیے ابراہیم اکارڈز وغیرہ کا، اس کی طرف سے کہ آپ یہ ناظرین کو بتائیے کہ یہ آخر کیا چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابراہیمی معاہدات ہم تو اردو میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو غالباً ابراہم اکارڈ کہتے ہیں. بیسیکلی تو یہ 2020 میں جب ٹرمپ کا پہلا دورانیہ تھا 17 سے 21 کے دوران، اس وقت یہ پیش ہوا. ٹھیک. ٹرمپ بیسیکلی یہودیوں کے ہاتھوں یرغمال ہے. ایگزیکٹلی. اس کا پورا خاندان یہ آپ سمجھ لیں یہودی ہے. داماد اس کا یہودی ہے، بیٹی بھی یہودی ہو گئی. ہاں، بیٹی بھی یہودی ہو گئی ہے. سسر اس کا یہودی ہے. اور خاص اس نے عہدے اپنے پرانے جو ہے وہ اس کا جو دور اقتدار تھا اس میں بھی اس نے عہدے دے رکھے تھے ان کو، اور اس دور میں بھی. تو اس وقت جو ہے یہ بیسیکلی یہ جو اس کا ٹرمپ کا داماد ہے جیرڈ کشنر، اگر میں اس کو صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، اردو میں تو اسی طرح سے لکھتے ہیں، انگریزی میں ہو سکتا ہے کچھ اس کے پروننسیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہو. تو اس نے جو ہے یہ چاہا، چونکہ یہ اس وقت اسپیشل ایڈوائزر تھا ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ مڈل ایسٹ وغیرہ میں امن امان کے لیے جو ہے وہ اس کو یہ اسائنمنٹ دے دی. تو اس نے یہ چاہا کہ اسرائیل کے اوپر یہ جو خطرہ ہے عرب ممالک کا یہ تھوڑا سا ٹلے اور تعلقات ان کے عرب ممالک کے ساتھ بحال ہوں. اچھا، اس سے پہلے اسرائیل کے معاہدے 2 ممالک کے ساتھ ہو چکے تھے. ایک تو مصر کے ساتھ اس کا
وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جب مصر نے اچھا خاصا اپنا صحرائے سینا وغیرہ بھی گنوا دیا تو پھر اس کو معاہدہ کرنا پڑا وہ واپس لینے کے لیے، اسرائیل کو اسے تسلیم کرنا پڑا. پھر 96 میں جارڈن نے بھی جو ہے یہی کام کیا، اس نے بھی تسلیم کر لیا. اچھا، تو اب اس نے یہ کام کیا کہ ابراہیمی معاہدے بیسیکلی یہ کوئی ایک معاہدہ نہیں ہے. اچھا، ہوا یہ ہے کہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو ریکگنائز کروانے کے لیے مختلف جو ہے وہ پیشکشیں شروع کر دیں. جیسے سوڈان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ امریکہ کی اس میں تھا، ٹیررسٹ لسٹ کے اندر تھا، اس کے اوپر معاشی پابندیاں تھیں. تو ٹرمپ نے جو ہے سوڈان کو یہ آفر کی، یا آپ کہہ لیں دانہ ڈالا، کہ اگر آپ اسرائیل کو جو ہے وہ معاہدے کے ذریعے سے تسلیم کر لیتے ہو تو ہم آپ کو وہ جو ٹیررسٹ کی لسٹ ہے اس سے آپ کو نکال دیں گے. ٹھیک. تو سوڈان نے یہ کام کر لیا. اچھا، دوسرا جو معاملہ تھا مراکش کا، مراکش نے ان کو تسلیم کیا. مراکش کو انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ مراکش یہ کہتا تھا کہ یہ جو ویسٹرن صحارا ہے یہ میرا، مطلب میری ریاست کے تحت ہے، میرا حصہ ہے. اچھا، امریکہ اس کو نہیں مانتا تھا. وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے وہاں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر رکھی. کچھ الجیریا کا بھی اس پہ کلیم ہے. ہاں، الجیریا کا بھی کلیم. تو امریکہ نے کہا کہ میں تمہیں مان لیتا ہوں، یعنی یہ جو تمہارا مغربی صحرا کے اوپر تمہارا کلیم ہے یہ میں مان لیتا ہوں. اس نے مراکش کو کہا تم اسرائیل کو تسلیم کرو. ٹھیک. تو ایک معاہدہ مراکش کے ساتھ ہو گیا. اچھا، یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں آپ کہہ لیں کہ 2020 کے اواخر میں ہوئی، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر میں. ٹھیک. اسی طرح یو ای وغیرہ کو ایران کی انہوں نے کہا کہ جی ایران آ رہا ہے فلاں دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے، تو وہ ڈرا کے آپ جو ہے نا معاہدات کرو، خاص طور پہ ٹیکنالوجی میں اسرائیل بہت آگے ہے. تو وہ یو ای نے بھی اس کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا. یہی معاملہ بحرین کا بھی ہوا. تو اس طرح سے مختلف جو ہے وہ مواقع پہ معاہدات کیے گئے. ٹھیک. ان معاہدات کو جو ہے وہ ابراہیمی معاہدات کا نام دیا گیا. اس میں بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ایکسیپٹنس پیدا ہو اسرائیل کے لیے، اور جو عرب کنٹریز ہیں ان کے سفارتی تعلقات جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بحال ہو. تو اس کے باوجود پھر مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت کچھ معاملات ڈیولپ ہو رہے تھے، چل رہے تھے. اور جب حماس کو محسوس ہوا کہ اب سعودی عرب بھی اس طرف جا رہا ہے، یعنی اسرائیل کو، کیونکہ لے دے کی پوزیشن ہی ہوتی تھی، ظاہری بات ہے اس کے بدلے میں عرب ممالک بھی کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے تھے اور پیشکش کرنے والا امریکہ ہوتا تھا. تو اب صورت حال یہی تھی کہ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے پھر مطلب بالکل ہی مایوس ہو گئے نا، وہ عربوں سے مایوس ہو گئے. ابھی تک ان کی عربوں سے امیدیں تھیں، جب انہوں نے دیکھا یہ سارے تو ابراہیمی معاہدات میں داخل ہو کے جو ہے، کیونکہ فلسطین اس کے حق میں نہیں تھا، ایون کہ جو عرب دنیا کے عام باشندے تھے وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھے. اس پہ سروے بھی موجود ہیں، سروے کروائے گئے جو این جی اوز نے کروائے، کوئی 88% جو عرب ممالک کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے حق میں نہیں ہیں کہ عرب ریاستیں اسرائیل کے ساتھ اپنے جو مطلب معاملات ہیں ان کو نارملائز کریں جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں تو فلسطین مائنس تھا نا، ظاہر فلسطین کو مائنس کر کے وہ یہ سارا کام کر رہے تھے. تو وہ حماس کا بھی بیسیکلی وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک اقدام اگر آپ اس کو کہنا چاہیں، ویسے تو ہم نہیں کہتے کہ وہ اقدام ہے، بیسیکلی تو وہ ایک ڈیفینسو وار ہی تھی، کیونکہ اسرائیل ایک قابض گروپ ہے، قبضہ کر کے بیٹھا ہے ان کی زمینوں کے اوپر. تو اور اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو اقدام کہتے ہیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی، یہ جو مایوسی ان معاہدات کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. اچھا، اب ہم اگر دیکھیں کہ ان معاہدوں میں نیکسٹ جو آنے والے ممالک ہوتے، اگر ابھی بھی خیر چانس تو ہوں گے کسی نہ کسی کو جوائن کرنے کا، ان میں قطر ایک ملک تھا شاید جس کے بارے میں کوئی ایسی اسپیکولیشن تھی کہ شاید وہ بھی جوائن کر لیتا ابراہیم اکارڈس کو. لیکن اب قطر کے اوپر پچھلے ماہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور وہ بھی اس ٹائم کے اوپر کہ جب وہاں پر پیس نیگوسیشنز ہونی تھیں، جب وہاں پر ایسا کوئی فارمولہ طے ہونا تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ سیز فائر ہو جائے، اور اس وقت پہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا. اول تو یہ کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے، کیونکہ مجھے ذاتی طور کے اوپر قطر کا رسپانس بہت کمزور لگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ایران جیسا ملک بھی جس پہ اتنی پابندیاں ہیں اس پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا کم از کم، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بات مطلب آپ کی یہ جو آبزرویشن ہے یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے. 9 سپتمبر کو حملہ ہوا، اور خاص طور پہ سپتمبر میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو گئی، ایک ہی مہینے میں اچانک کافی بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور اوپر تلے ہوئی ہیں. تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قطر کے اوپر حملہ ویسے اسرائیل کی بہت بڑی آپ کہیں نا کہ ایک سیاسی غلطی ہے، بہت بڑی سیاسی غلطی ہے. صحیح. اس کی وجہ سے ہی پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ معاہدہ ہوا، یہ اسی کا نتیجہ تھا.
اور اسی کا نتیجہ اب یہ ہے کہ قطر اور امریکہ جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کو راضی کرنا پڑا. اصل میں دیکھیں بیسیکلی تو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ پچھلے کوئی 40 سال سے موجود ہے اور وہ ان کو ڈرا رہا تھا, دھمکا رہا تھا, کبھی ایران سے ڈرا رہا تھا, کبھی مطلب رشیا سے ڈرا رہا تھا, کبھی کسی سے ڈرا رہا تھا, بھئی یہ آ جائیں گے تمہیں کھا جائیں گے تو میں تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں. ٹھیک ہے, تو اب 40,000 اس کے فوجی موجود ہیں اور قطر میں اس کا سب سے بڑا اڈا ہے العدید ایئر بیس جو ہے, جہاں جو امریکنس کے اس میں ہے, وہاں پہ بھی 10,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ جی امریکن فوجی موجود ہیں. پھر آپ دیکھیں سعودی عرب میں اس کے اڈے ہیں, کویت میں ہیں, بحرین میں ہیں, سائپرس کے اندر ہیں, اسی طرح شام, عراق, کوئی عرب ملک ایسا نہیں ہے, مصر کے اندر بھی امریکی اڈے موجود ہیں. تو اس وقت پورا جو اب آپ کہیں نا امریکی اڈے ہونے کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اسرائیلی اڈے موجود ہیں, سیدھی سی بات ہے, ظاہر بات ہے. تو نام امریکہ کا پیچھے تو اسرائیل موجود ہے, تو وہ اصل میں اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں پہ امریکہ نے یہ سارے اڈے بنائے اور ان کو یہ کہا کہ جی میں تمہاری سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ موجود ہوں. اب جب دیکھیں نا حملہ ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد ٹرمپ نے بیان داغ دیا کہ جی میں نے ان کو مطلع کر دیا تھا کہ حملہ ہونا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ مطلع کرنا, آپ تو سیکیورٹی گارڈ تھے, ظاہر ہے آپ کا کام مطلع کرنا تو نہیں تھا, آپ کا کام تو مقابلہ کرنا تھا یا اس کو روکنا تھا. البتہ انہوں نے ہی تو اجازت دی ہوگی نا, انہوں نے ان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, اور اس کے بعد جب پھر قطر کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جی انہوں نے تو ہمیں حملہ ہونے کے بعد بتایا, بہرحال ان کا شکریہ کہ انہوں نے حملہ ہونے کے بعد بتا دیا کہ جی حملہ ہو گیا, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. تو اب ان کو امبیلنسمنٹ بہت زیادہ ہوئی. دیکھیں نا خلیج میں یہ جو ایک تاثر تھا خلیجی ممالک میں, گلف کنٹریز میں, کہ امریکہ یہاں ہماری سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور ہم جو اس کو پے کر رہے ہیں نا وہ اس کی سیکیورٹی کا پے کر رہے ہیں, تو وہ تاثر بالکل زائل ہو گیا. اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کی بہت بڑی غلطی تھی, بہت بڑی غلطی تھی, جس کی وجہ سے وہ عرب جو خواب خرگوش کی نیند سوئی ہوئی تھی تو تھوڑا ان کو ایک جھٹکا لگا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ابھی بالکل بیدار ہو گئے ہیں, ابھی بھی بہت بے وقوف بن رہے ہیں یا بننے کے موڈ میں, لیکن اس کے باوجود ہر کسی نے اپنا اپنا ایک تاثر لیا اور انہیں یہ لگا کہ یہ 100% امریکہ کے اوپر اعتماد, جو اب دوسرے لوگ ان کو کہتے تھے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, وہ ان کو مولویوں کی باتیں سمجھتے تھے, لیکن اب ان کو لگا کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. جی باقی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کے بعد نشستن برخاستن ہوئی ہے, قطر نے جو اجلاس بلوایا کوئی خاص انہوں نے جو ہے وہ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا. تو لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس کے بعد پھر جو معاہدہ کیا, بہرحال وہ اس کا ایک نتیجہ تھا, وہ اس کا ایک رزلٹ تھا کہ سعودی عرب بھی خوف میں آ گیا. اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ ایک تو یہ قطر کے اوپر حملہ ایک بڑی وجہ بنی, کیونکہ 9 کو یہ ہوا نا تو 17 ستمبر کو معاہدہ ہو گیا, 8 دن بعد, ایک ہفتے بعد ہی اب آپ کہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب ان کو بھی محسوس ہوا کہ نہیں ہم صرف امریکہ کے اوپر نہیں کر سکتے. اچھا, اس سال میں ویسے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ بہت سے لحاظ جو پہلے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے. پاکستان کی انڈیا کی جنگ سے پاکستان مین لینڈ پہ کبھی حملہ نہیں ہوا تھا, انڈیا نے وہ بھی خیر ہم نے بھی کر دیا. دوسرا یہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ اسرائیل کا حملہ, اور اس کے بعد امریکہ نے بھی کر دیا, وہ تو چلو ایران نے بھی واپس کر دیا ان کو. یہ بھی ایک پرسیپشن تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, وہ بھی ہو گیا. یہ جو قطر کے اوپر اسرائیل کا حملہ, یہ تو بالکل تصور نہیں کیا جا سکتا تھا, کیونکہ قطر ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک شروع سے پیس نیگوسیشنز ہوتی رہی, امریکہ کی طالبان سے ہوتی رہی, وہ بھی یہیں پہ ہوتی رہی, اب ان کی ہونی تھی حماس سے, وہ بھی یہیں پہ ہونی تھی. یہ تمام تو چیز سوچی بھی نہیں جا سکتی جو اچانک سے ہو گئی ہے. تو اب تو کچھ بھروسہ نہیں کب کیا ہو جائے, اتنی تیز ڈیولپمنٹس بدل رہی ہیں, اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں. آج ہم بیٹھے ہیں, پتہ نہیں اب کل کیا ہونا ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اس طرح سے حالات ہو چکے ہیں. البتہ وہ ڈس اپوائنٹمنٹ اسی جگہ ہے. آپ نے شاید وہ ایک تصویر دیکھی ہوگی, ٹرمپ کے وہ گود کے اندر ایک ٹیلی فون ہے, ہاٹ لائن ہوگی ان کی کوئی, اور اس نے وہ اس کا ریسیور پکڑایا ہوا ہے نتن یاہو کو, وہ قطر سے معافی مانگ رہا ہے. ہاں اور اس نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے وہ جو ایک قطری مرا ہے اس کے اوپر, صرف اتنا بولا ہے, اور اس پہ قطر راضی ہو گیا ہے. یہ کس قسم کی کمزوری ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں 5 لوگ جو تھے نا وہ حماس کے, جی اگرچہ ان کی وہ قیادت بچ گئی. الخلیل الحیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یحییٰ سنوار کے سیکنڈ ہینڈ تھے, اور یہ 7 اکتوبر کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ وہ بھی تھے, تو اس لیے ٹارگٹ تو وہ تھے. لیکن ان کے بیٹے, ایک تو ان کی شہادت ہوئی, ایک ان کے آفس کے انچارج تھے, 3 ان کے حماس کے محافظین تھے, ایک قطری گارڈ بھی جو ہے اس کی بھی شہادت ہوئی. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ اس کا نتیجہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خیر اسے یہ برآمد ہوا کہ کم از کم سعودیہ جو ہے نا کچھ بیک فٹ پہ چلا گیا. اور یہ جو اب سعودیہ اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے, اب دیکھیں نا اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ پھر ہوئی 1 اکتوبر کو جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے کیا کہ ایک تو ابھی آپ نے وہ اشارہ کیا کہ نتن یاہو سے معافی منگوائی ہے,
تو یہ بڑی بات تھی. اور دوسرا وہی معاہدہ دہرا دیا, وہی الفاظ کہ جی قطر کے اوپر حملہ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر حملہ تصور ہوگا. تو پہلے کیا تھا؟ پہلے اصل بات یہ ہے. اب لوگوں نے اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ دیکھے میمز بھی بنائی ہیں. ہاں, اس میں لوگوں نے آگے صاحب کے لاحقے لگائے ہیں کہ بشرطے کہ حملہ آور اسرائیل نہ ہو. اور یہ بات بہت حد تک درست ہے. ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اس سے اب قطر کو بھی نکلنا چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ شاید یہ لوگ بدھو زیادہ ہیں. جب چاہیں جو ہے نا, یہ عرب جو ہے نا, ان کے پاس عقل مت زیادہ نہیں ہے. جب چاہیں ان کو وہ لوگ بیوقوف بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو اس کو $40 کروڑ کا وہ جو ہے وہ جہاز آفر کرتے رہے, بوئنگ طیارہ جو ہے اس کو آفر کرتے رہے. اس کے بعد اب یہ معاملہ ہو گیا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے نا, پاکستان اور سعودی عرب کے معاہدے میں بھی بڑے جو ہے وہ سوالات اٹھے ہیں. اب مثال کے طور پہ انڈیا اگر پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو سعودی عرب کا جو ہے وہ کیا اچھا, یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا, آپ پاکستان سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے اس کو آپ سمبولک نیچر کا سمجھتی ہیں کہ واقعی یہ اسی طرح سے جیسے جو فیمس ایک وہ جملہ ہوا کہ پاکستان پہ یا دونوں ملکوں پہ حملہ ایک دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا, تو چلو سعودی عرب کا تو سمجھ آتا ہے کہ ہم تو پہلے بھی حرمین شریفین کی دفاع کے لیے بغیر بلائے ہی بغیر معاہدے کے تیار تھے, وہ تو شک ہی کوئی نہیں. لیکن اب جو اس کا ریورس ہے, ریسیپروکل ایک وہ جو سسٹم ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر انڈیا کا حملہ ہوتا ہے تو کیا سعودی عرب بھی اس کے اوپر آپ کے خیال میں کوئی ہیلپ آؤٹ کرے گا ہمیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں بہت مشکل ہے. یہ ایک حد تک یہ سمبولک ہے. یہ اصل میں بیسیکلی قطر کے اوپر جب وہ حملہ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک میسیج اور پیغام دینا, یہ بیسیکلی مقصود تھا. ٹھیک ہے, معاملات بہت کمپلیکیٹڈ ہیں. سعودی عرب کی جب یمن کے ساتھ معاملات چل رہے تھے تو سعودی عرب نے پاکستان کو انوالو کرنا چاہا, پاکستان نہیں انوالو ہوا, اور شاید آج بھی انوالو نہ ہو. ٹھیک ہے, تو بہت ساری جگہوں پہ اب ظاہری بات ہے کامن اینیمیز تو آپ کے کچھ ہیں. اسرائیل آپ کے کامن اینیمیز میں سے ہے. ٹھیک ہے, وہاں تو یہ معاہدہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب انڈیا جو ہے دونوں کے کامن اینیمیز میں سے نہیں ہے, یا یمن نہیں ہے. لیکن پاکستان کو تو خطرہ صرف انڈیا سے ہی ہے. ہاں, پاکستان کو تو ظاہری بات ہے انڈیا سے, انڈیا ہی نہیں جو کرنا ہے. تو اس صورت میں سعودی عرب کا رسپانس بڑا انٹرسٹنگ ہوگا. زیادہ سے زیادہ اب آپ کہہ لیں کہ جی مذمت آ جائے گی. اچھا, اور کیا کرے گا سعودی عرب؟ طیارے تو بھیجنے سے رہا. ٹھیک ہے, F-15 تو بھیجنے سے بہت مشکل ہے, پاسبل نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غنیمت ہے. اس ماحول کے اندر یہ غنیمت ہے کہ عربوں میں کم از کم یہ سوچ تو پیدا ہوئی ہے نا کہ امریکہ کے اوپر ہمیں انحصار نہیں کرنا, کہ ہمارے پاس ایک پلان بی ہے کم از کم. آپ کے خیال میں کوئی اور عرب ممالک بھی یا کوئی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جیسے وہ کہہ رہے تھے نا, یہ مسلم نیٹو کی طرح کا ایک معاہدہ, جیسے نیٹو کے ممالک ہیں ان میں ایک پہ حملہ, ساری نیٹو ممالک پہ حملہ تصور ہوتا ہے, تو یہ مسلم نیٹو ٹائپ کی ایک شروعات ہے. تو آپ کے خیال میں کچھ اور بھی اس کے اندر کوئی ممالک جوائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو ان کے مفادات پورے ہوتے ہوں. ابھی فی الحال تو مشکل اس لیے ہے کہ یہ سارے عرب لیگ سے اور OIC وغیرہ سے ساری جو ہے وہ مایوس ہوئے بیٹھے ہیں. مطلب ساری دنیا میں یہ پہلی مطلب تنظیمیں تو پہلی بنا کے بیٹھے ہیں نا, یہ اتحاد, یہ نیٹو, سارا کچھ یہ بنا کے بیٹھے ہیں. اصل میں تو یہ ہے کہ وہ متحرک نہیں. یعنی ان کا اصل مسئلہ وہ وہن کی بیماری ہے جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب جو ہے وہ دشمن قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, بہت زیادہ ہوگے, لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. اور وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. اور یہ حکمرانوں میں آپ کو کوٹ کوٹ کے بھری ملتی ہے. تو اصل میں تو بیسیکلی تو دیکھیں نا, یہاں اب مسئلہ یہ تھا کہ سعودی عرب کو فوراً کوئی ایسا جو ہے وہ گارنٹی دینے والا ملک چاہیے تھا جو امریکہ کی جگہ مطلب اس کو اسرائیل سے تحفظ دے. ابھی ان کا مسئلہ ایران نہیں رہ گیا, ایران کے ساتھ تو وہ خود بیٹھنا شروع ہو گئے. اب ان کا مسئلہ اسرائیل بن چکا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ قطر کے اوپر حملے کے بعد ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں. تو اب انہیں یہ تھا کہ جی تازہ جنگ ہم نے جیتی تھی انڈیا سے, اور انڈیا میں جو ہے وہ اسرائیل بھی پیچھے, اسرائیلی ڈرون بھی ہم نے جو ہے وہ مارے. تو اسرائیل کو بھی ایک اعتبار سے ہم نے ناکام کیا تھا. بالکل. تو یہ ایک بڑی ہماری اچیومنٹ تھی جس کی وجہ سے ان کی نظر ہماری طرف پڑی, اور پھر ہماری ہسٹری بھی ہے کہ ہم حرمین شریفین کا کرتے رہے ہیں. یہ ایک وہ کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسگائز تھی جنگ جو ہمارے ساتھ وہ 4 دن کی تھی حالانکہ, لیکن اس میں ہو بہت کچھ کیا ہے. اس نے ہمیں پوری دنیا میں اٹھا دیا. کسی مقام پہ نہیں تھے لیکن اللہ نے اچانک سے کس مقام پہ پہنچا دیا. اور اچھا البتہ ایک چیز کہ یہ جو عرب ممالک آپ کے خیال میں کیا یہ امریکہ سے کبھی صحیح معنوں میں جان چھڑا پائیں گے؟ کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں ان کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹس ہیں امریکہ کے اندر.
اگر آپ صرف اتنا ہی دیکھ لیں، اب جیسے کنگ آف جارڈن ہے، اس کے بلینز آف ڈالرز فلوریڈا کے اندر انویسٹڈ ہیں، وہ ساری پاناما لیکس کے اندر آ گئی، وہ اس کی تو پاناما لیکس میں آ گئی نا. الولید بن طلال ہے جو سعودی عرب کے، ان کا تو میساچوسٹس کے اندر وہ جو ہارورڈ یونیورسٹی آئی وی لیگ کی، وہاں کا جو اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے وہ الولید بن طلال جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بنایا ہوا سارا پیسے دے کر. اتنا جگہ جگہ پہ انویسٹڈ ہیں ان کے کیپٹلس. آپ کے خیال میں واقعی صحیح معنوں میں کبھی بھی یہ جان چھڑا سکتے ہیں؟ بہت ناممکن ہے، امپاسبل ہے، پاسبل نہیں. اللہ یہ کہ اب آپ وہی جو حدیثوں میں آتا ہے کہ مہدی آئیں یا اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام آئیں تو پھر کوئی عرب دنیا کو ایسی لیڈرشپ ملے. ٹھیک ہے، تو غالب گمان یہی ہے کہ مہدی بھی جو ہے وہ عرب دنیا سے ہی کوئی لیڈرشپ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی وہ عربی ہے نا، وہ تو عربی نسل ہے ویسے بھی. صحیح صحیح. یعنی تب تک کے لیے اگر صرف اتنا ہی میرا خیال ہے کہ جو ایک بیک اپ کے طور پہ یہ معاہدہ پاکستان اور اس کا جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے سمبولک نیچر کا، جیسے آپ نے کہا کہ کم از کم یہ ہے کہ امریکہ کو اتنا پیغام گیا کہ بھائی ہم تھوڑا سا جو ہے ہمارے پاس بیک اپ بھی ہے، تو آپ اتنا جو ہے ہمیں ایزی نہ لیں. ایزی تو انہوں نے لیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ اثر بھی تو لیا ہے نا. جب اس نے ٹرمپ نے دوبارہ ان کو اعتماد میں لینے کے لیے قطر کے ساتھ یہ جو معاہدہ کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا مقصد یہی تھا کہ بھائی یہ جو اسرائیل نے حملہ کر دیا تو اب یہ بے چین تو ہو گئے سارے کہ جی ہمیں امریکہ سیکیور نہیں کر رہا، اور امریکہ نے دوبارہ بھی سیکیور نہیں کرنا ان کو اگر اسرائیل نے حملہ کیا. ظاہر بات ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سارا اسرائیلی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ ان کی سیاست میں. اچھا، امریکہ کے اپنے انٹرسٹ اپنی جگہ ہیں، امریکی عوام کا مجھے جو ہے وہ ایک رسپانس بڑا اچھا لگا ہے، خصوصاً ہمارا جو اگلا اس پہ ٹاپک ہے، جو فلوٹیلاز کچھ جا رہے تھے فلسطین میں مدد کے لیے، اور قریباً 44 ممالک یا اتنے کچھ ممالک تھے جن کے فلوٹیلاز جا رہے تھے. بڑا اچھا ایک اقدام تھا. اس کے اندر بہت سی ممالک کے لوگ تھے، یہاں سے بھی ماشاء اللہ سے مشتاق احمد خان صاحب اور یہ لوگ بھی گئے. تو یہ جو فلوٹیلاز تھے ان کا ایک امپیکٹ یہ بھی ہمیں آہستہ آہستہ دیکھنے میں ملا کہ اویئرنس بھی بہت پہلی، حالانکہ انہوں نے کر کچھ بھی نہیں لینا تھا، اتنی کوئی امداد بھی نہیں پہنچا دینی تھی، لیکن جو لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے. مزے کی بات ہے کہ ایمسٹرڈیم نیدرلینڈس کا جو کیپٹل ہے، وہاں کی آبادی کوئی 9 لاکھ ہے، اس میں سے 2.5 لاکھ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلے تھے. تقریباً 1/3 پوری کی پوری آبادی وہ پچھلے دنوں احتجاج کے لیے باہر آئی ہوئی تھی. صرف یہ اویئرنیس جو فلوٹیلاز کی وجہ سے ہے. تو لیکن میں نے تو دیکھا کہ لوگ اس کو بڑا مذاق بھی یہاں پہ کر رہے تھے، کچھ لوگ عجیب و غریب. ہمارے یہاں بہرحال ایک وہ چھوٹا سا گروپ ہے، ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ جی وہ جسے مدخلی گروپ کہتے ہیں. خیر انہوں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، ورنہ تو دیکھیں کافر بھی پوری دنیا کا اور مسلمان بھی اس حق میں ہی تھا. تو اب 50 سے زائد ممالک کی نمائندگی، 500 کے قریب افراد تھے. اچھا 471 تو اسرائیل نے خود کہا ہے کہ میں نے تحویل میں لی ہیں. اچھا ہاں 471، اور اس میں سے کوئی 350 ابھی تک انہوں نے ریلیز کر دی ہیں، چھوڑ دی ہیں. مطلب مختلف جو ہے وہ اوقات میں انہوں نے چھوڑ دی ہیں. کچھ یونان میں پہنچے، کچھ ترکی میں پہنچے. تو لیکن بہرحال یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی. آپ کی بات بھی ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، ویسے میں اس پہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ویسے میں نے بحث کرنا شروع کی. وہ جو سویڈن کی ہمارے ہیومن رائٹس کی لڑکی ہے، ہاں گریٹا، اس کا نام کافی زیادہ آگے آ گیا. تو کچھ میں نے لوگوں کا دیکھا کہنے لگے یار 22 سال کی لڑکی ہے اور دیکھو اس نے 50 ممالک سے جو ہے وہ اتنا زیادہ لوگوں کو جمع کر لیا. اچھا یہ چیز مجھے ہو گئی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب 50 ممالک اور واقعتاً ایک لڑکی نے ایسا کر لیا. تو میں چیٹ جی پی ٹی پہ چلا گیا اور میں نے اس کے ساتھ کنورسیشن شروع کر دی کہ اس کو مینیج کس نے کیا، یہ اتنے ممالک کے لوگ نکالے کس نے. اس نے پھر نا ساری جو ہے نا وہ اسٹیٹس نکال کے دی. اس نے مجھے بتایا یہ تنظیمیں اس میں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلاں ہیں. تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں تھی. صحیح. لیکن بعد میں رضاکارانہ طور پہ یہ پیچھے ہو گئی. اصل جو مینجمنٹ ہے نا، جس کا اصل رول ہے، مطلب جو شاید اتنا زیادہ وہ نام ہائی لائٹ نہیں ہو رہا، وہ ملیشین ہے. اچھا صحیح. ملیشین ہے وہ صاحب. ان کا نام بھی میں نے کہیں سے لیا تھا، 1 منٹ اگر میں اس کو نکال سکوں. محمد نادر النوری. تو ان کا سمود جو ہے نوسانترا کے نام سے ملیشیا کے اندر ان کا ایک نیٹ ورک ہے. تو ایشیا سے انہوں نے نمائندگی کی تھی. میرے خیال میں مشتاق احمد خان صاحب کا بھی ملیشیا کے ذریعے سے ہی ممکن ہوا جانا، انہوں نے ہی کوئی ارینجمنٹ اس کا کروایا ہے. تو بیسیکلی سب سے زیادہ کردار ان کا رہا ہے، محمد نادر النوری کا کردار ہے اس میں.
باقی اور کافی سارے لوگ گریٹا تھنبرگ کا اصل میں وہ چونکہ چہرہ فیمس زیادہ ہے, فیمس ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ کوریج زیادہ مل گئی اس کو. بس یہ ہے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا, ظاہری بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ انہوں نے کیا بہت برا ہے سننے میں. ابھی جو رپورٹس میں آگے آنے سے پہلے پڑھ رہا تھا, تو ابھی رپورٹس ہیں جو کہ لوگ چھوڑے ہیں, جیسے آپ نے کہا کوئی 350 جتنے بھی چھوڑے ہیں, تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے گریٹا تھنبرگ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے. اس کو گھسیٹا بھی ہے, اس کو اسرائیلی جھنڈے میں اس کو کہا ہے کہ اس کو چومو بھی, ایسا کچھ بھی اس کے ساتھ زبردستی کروانے کی کوشش کی ہے. تو لیکن یہ اس کی ہمت ہے کہ اس نے یہ سب چیزوں کو برداشت کی ہے. اس کے علاوہ وہ نیلسن منڈیلا کے جو ہے پوتا ہے, مینڈلا منڈیلا پوتا ہے, اس کا وہ کالا ہونے کی وجہ سے اس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں کہ یہ بندہ رہی ہے, ایسا کچھ اس کے اوپر ہنستے رہے ہیں. یہ حالات ہیں وہاں کے. تو اتنی نسل پرستی ہے ان لوگوں میں, یہودیوں میں, تو کہ یہ ناقابل بیان ہے حالات ابھی بھی. لیکن اگر یہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں نا تو شاید اپنا کوئی پازیٹیو امیج بنا لیتے. ویسے ان کی بھی مت اس وقت ماری ہوئی ہے, ایسی ان کا امیج اس سے بھی زیادہ برا بنا ہے. اب میں بھی وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ جو آ رہی ہیں, وائرل ہو رہی ہیں, جو وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, ان میں سے ایک آدمی اسلام بھی قبول کیا. اور ہاں, اور لوگ بھی جو ہے وہ اپنے تاثرات بتا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر انہوں نے کتے چھوڑے, یہ کیا, وہ کیا, فلاں کیا. تو اس سے اسرائیل کا جو ہے وہ چہرہ اور زیادہ مسخ ہو رہا ہے کہ بھئی پتہ نہیں یہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے, ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کر دیا تو ان کے ساتھ کیا کرتے. تو لوگوں میں نفرت اور بڑھ رہی. اچھا, ایک چیز مجھے نا اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کافی عرصے سے کہ یہ جو دجال کا نکلنا ہے اور یہ جو باتیں آتی ہیں کہ جی دجال کے ساتھ یہودی ہوگا, اور دجال کا خروج جو ہے کبھی آتا ہے کہ جی اصفہان سے ہوگا, ٹھیک ہے, جو ایران کے اندر ایک علاقہ ہے, اور کبھی جو ہے خراسان کے علاقے کا تذکرہ آتا ہے, اسرائیل کا تو نام ہی نہیں ملتا. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جتنی نفرت اب دنیا میں پیدا ہو چکی ہے, اور خاص طور پہ کرسچین ورلڈ میں, جی ہمارے ہاں بھی ہے, مسلم میں تو ہے ہی ہے, کرسچین یورپ کے اندر یہودیوں کے خلاف. تو اب تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی کہ جی امریکن حکومت بھی جو ہے وہ اسرائیلیوں کے ہاتھ میں ہے, صہیونیوں کے ہاتھ میں, وہاں یہ سارے لوگ جانتے ہیں. ان کے اپنی عوام الناس بھی ان کے خلاف ہے, بڑے بڑے مظاہرے تو ان کے یہاں ہوتے ہیں. تو یہ دجال کے آنے سے پہلے یہ یہاں سے یہودی بالکل ختم ہو چکے ہوں گے اسرائیل سے. اچھا, ہاں. اور دجال کا ظاہری بات ہے, دیکھیں اس دجال کو وہ کہتے ہیں مسیح. مسیح جو ان کو بچانے کے لیے آئے گا, تو ظاہری بات ہے کسی مشکل میں ہوں گے تو بچانے کے لیے آئے گا نا. تو یہ پوری دنیا جو ہے جس طرح سے ان کے خلاف ہو رہی ہے, تو بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ تو یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اچھا, یہ وہی اسی سٹیٹس میں چلے جائیں گے جو ان کا سٹیٹس ہٹلر کے دور میں تھا. اچھا, صحیح. پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا, اور یہ پھر دجال کے جو ہے وہ آگے پیچھے ہوں گے کہ یہ ہمارا مسیح ہے اور یہ اب ہمیں بچائے گا. کیونکہ دنیا تو ان کے جتنا کچھ دنیا نے اب دیکھ لیا ہے, دنیا ان کے ساتھ نہیں ہوگی. ایسے ہی بالکل. چند ایک حکمران ان کے ساتھ ہیں, لیکن وہ کب تک ساتھ دیں گے. اب امریکہ کو بھی مجبور ہونا پڑ رہا ہے, بہت سارے, اب مطلب نیتن یاہو نہیں چاہ رہا کہ یہ معاہدہ ہو جی اس طرح سے حماس کے ساتھ, جس طرح سے اس کو کرنا پڑ رہا ہے. Exactly. ٹھیک ہے, تو وہ اب آہستہ آہستہ, اب جیسے وہ دیکھیں نا, میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا جنہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں تقریر کی تھی, اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا, کسی ملک کے رہنما تھے, تو وہ یا پتہ نہیں پاکستان کے کوئی نمائندہ تھے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اسرائیل کے اگر کوئی دوست دنیا میں رہ گئے ہیں, تو اس قسم کا جملہ کہا. تو وہ تھے پاکستان کے ہی تھے میرے خیال, پاکستان کی کوئی ایسا جملہ تھا. تو اگر تو کوئی اس کا کوئی, تو بات یہی ہے کہ ایک آدھ امریکہ ہی ہے. برطانیہ نے بھی تسلیم کر لیا فلسطین کو, فرانس نے بھی تسلیم کر لیا, ہر ایک کے ساتھ تو انہوں نے لگا لی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان کے ساتھ ایک آدھا پیچھے امریکہ ہی, اور امریکہ میں بھی امریکی یہودی, امریکہ کے عوام الناس نہیں. تو اس لیے یہ معاملہ اب بڑھے گا, اور ایک دفعہ یہ جو ہے نا فلسطین سے یہ ختم ہوں گے, اور پھر یہ تتر بتر ہوں گے, ان کا ڈائسپورا ہوگا جیسے ان کا پہلے ہوا تھا, انتشار ہوگا. اس کے بعد پھر دجال کا ظہور ہوگا, اور پھر یہ جمع ہوں گے دجال کے گرد. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی دوست وغیرہ اگر ہے کوئی, امریکہ کے علاوہ تو ہے کوئی نہیں ہے. البتہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ لوگ جو ایسی کوئی بات کر رہے ہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اسرائیل کے حامی ہیں, میں ایسا نہیں کہتا. البتہ ایسا طبقہ یہاں پر ہے. میں آپ سے ایک اصولی بات پوچھنا چاہوں گا. اب یہ جو سمود فلوٹیلا نکلا, اس کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, ایسے ریزسٹنس ٹھیک نہیں ہے, آپ کو تو صبر کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی کچھ مثالیں بھی دیں, ادھر ادھر ہر چیز آپ نے بھی دیکھا ہے. وہ طبقہ اب بظاہر مسلمانوں کی, اور یہاں تک کہ جو کفار ہیں وہ تک بھی اب تو اتنا وہ ہو گیا ان کو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو بند کرو, اتنا جو ہے وہ جینوسائڈ لگا ہوا ہے. تو لیکن یہ جو طبقہ ہے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک تو آپ اصولی بات کہ کیا یہ جو طریقہ اپنایا گیا اس میں کوئی شرعی قباحت تھی,
جس کی وجہ سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے. کیا وجہ کیا ہے, کس وجہ سے اس کی مخالفت کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے؟ دیکھیں نا, ہمارے ہاں ویسٹ میں ایک تھیری سامنے آئی نالج اینڈ پاور کی, علم اور طاقت. بعض اوقات جو طاقت ہوتی ہے نا وہ ایک علم پیدا کرتی ہے. اچھا. وہ علم وہ پیدا کرتی ہے جو علم اس طاقت کو جواز بخشتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اقتدار کو. تو ہمارے یہاں بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں جیسے منارکی, جی بادشاہتیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک علم پیدا کرتی ہیں, ایک علمی ڈسکورس پیدا کرتی ہیں. وہ علمی ڈسکورس بیسیکلی ان حکومتوں کی خدمت کرنا اس کا ایک فریضہ منصبی ہوتا ہے. ٹھیک. تو ہمارے ہاں بھی چونکہ مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ بادشاہتیں عرب کنٹریز کے اندر, تو انہوں نے یہ گروپ سارے پیدا کیے. یعنی یہ جو علم کے ڈسکورس ہیں یہ کوئی سلف سے نہیں چلے آ رہے. طاقت کے جو منابع ہیں, جو سرچشمے ہیں طاقت کے, بیسیکلی حکومتوں نے, بادشاہتوں نے, انہوں نے یہ ایسے علمی ڈسکورس پیدا کیے تاکہ یہ ان کی حکومتوں کو جواز بخشیں, اور ان کی حکومتوں کے لیے جو چیز کوئی خطرہ بن رہی ہے, مثال کے طور پہ تحریک, ایجیٹیشن, کچھ بھی اس قسم کا نقطہ نظر, نیریٹو, ٹھیک, تو یہ اپنی زندگی اس کے خلاف لگائیں اور کھپائیں. تو مدخلی گروپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا, مطلب اس سے پہلے, مطلب یہ سوچ ہمارے ہاں اہل سنت میں نہیں تھی, نہ ہی سلف میں. آج کل ہم جو ہے نا اپنا تابعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں, سعید بن جبیر, سعید بن مسیب, حسن بصری, امام شعبی, قتادہ, یہ بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. ساری حدیث انہی سے پہنچی ہے. ان میں سے ایک ایک کو آپ, جیسے امام ذہبی کی ہے سیر اعلام النبلاء, وہ آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں بایوگرافیز کی, آپ پڑھ لیں, یہ سارے ریزسٹنس والے تھے. سمود کا مطلب بھی کیا ہے؟ ریزسٹنس. عربی زبان کا لفظ ہے ریزسٹنس کے معنی میں. فلوٹیلا کا تو مطلب بحری بیڑا ہے. تو ریزسٹنس تو سارا تابعین نے ریزسٹنس ہی تو کی, اور کیا کی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے کہ جی درباریوں کی طرح جو ہے وہ ہر حکومتی موقف اس کی تائید کرنا شروع کر دینا اور ریزسٹنس کو ختم کر دینا. اور اب کسی نے فیس بک پہ لکھا اور بہت اچھا لکھا, اس نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ سمود فلوٹیلا میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہاں لوگ شرابیں پی رہے ہیں تو وہ کافر, جو شرابی پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہو, لیکن وہ ایک مظلوم کی مدد کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے وہ تہجد پڑھنے سے تو رہے. دوسری طرف ریاض میں یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سارے کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان, اور کروانے والے بھی مسلمان ہیں. اس پہ تنقید کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی کافر کے شراب پینے پہ تنقید ہے, حالانکہ وہ اس کا مخاطب ہی نہیں ہے دین کا, اور جو وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ پینے پلانے کی ساری وہ ہو رہا ہے, تو وہ اس کے اوپر کیوں نہیں تنقید؟ یعنی مقصد یہ کوئی حق کے پڑھنے میں اپنا وزن ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ابھی میں ایک وہ یہ جو خاص طور پہ انڈین فلم انڈسٹری ہے اس کا ایک وہ اداکار ہے جو اکثر ولن کا کردار ادا کرتا ہے, مجھے اس کا نام نہیں آتا. میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے, ساؤتھ انڈین ہے جو, ہاں اس کی کافی زیادہ وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ یار یہ جو ہے نا وہ فلموں میں تو ولن ہے لیکن حقیقی زندگی کا ہیرو ہے. کوئی شک نہیں اس میں, کوئی شک. اور اس نے مودی کے اوپر تنقید کی, فلسطینیوں کے حق میں اس نے جو ہے وہ بیانات دیے. میرا خیال اس کا نام پرکاش راج. ہاں, تو فلسطینیوں کے حق میں اس نے جو ہے وہ بیان دیا. پھر اس نے مسلمانوں کے حق میں بیان دیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ جن کو انہوں نے جو ہے وہ پکڑ دکڑ کی. بالکل. تو جو ایک تحریک کے مسلمان تھے اور کہا کہ جی یہ مستقبل کے فیوچر کے لیڈر ہیں, ان سے مودی حکومت خوف زدہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پہ ہمارا جو انڈین مسلم طبقہ ہے بہت ہی گیا گزرا ہے. وہاں سکھ ہماری حمایت میں بول جاتا ہے, ہندو ہماری حمایت میں بول جاتا ہے, یہ نہیں بول, چلو یار خاموش رہو. چلو وہ اویسی صاحب بھی ہیں, پاکستان کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں, یہ تو کوئی ایک مجبوری آپ کی ہوگی کہ پاکستان کو آپ رگڑا لگا. لیکن یار فلسطین کو رگڑا لگانا آپ کی کون سی جو ہے وہ مجبوری ہے؟ بالکل بالکل بالکل, جس کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہو. یہ جو لوگ اچھا یہ تنقید یہ کر رہے تھے, اب جو فلوٹیلاز کا معاملہ ہے میری سمجھ میں ایک چیز نہیں آتی, بھائی ایک کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے, کچھ تو وہ کر رہا ہے, کچھ تو ہلچل کر رہا ہے, آپ تو وہ بھی نہیں کر رہے. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کو یہ بات کہیں یہ ایسے کر رہے ہیں یا ویسے, یہ تو پر ٹرپ پہ جا رہی ہیں, بھائی ایسی ٹرپ پہ آپ بھی چلے جائیں.
ہم نے آپ کو روکا ہے, آپ کو کسی نے منع, ایسی ٹرپ پہ آپ بھی چلے جائیں, ہم آپ کو بھی اپریشیٹ کر دیتے ہیں. بات یہ کہ سمجھ سے باہر ہے کہ مجھے تو یہ چیز, میں نے مزے کی بات ہے امام ابن تیمیہ کے بارے میں نا چیٹ جی پی ٹی سے میں نے پوچھا کہ اگر ابن تیمیہ آج ہوتے تو مدخلیوں کے بارے میں کیا کہتے, تو اس نے تنقیدی ایک پیراگراف مجھے لکھ کے دی, تو بڑے مزے کا ہے لیکن تھوڑا لمبا ہے, ابھی بتاتا نہیں, مختصر یہ اس نے کہا کہ وہ تو ان کو بڑی تنبیہ کرتے سخت قسم کی کہ آپ جو ہے وہ جو رستہ ہے میں نے جو دیکھیں میری زندگی سے سیکھے, میں نے کیا کیا کیا, اور آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے نام لیتے ہیں سلف کا اور اپنا عمل دیکھیں آپ کیا ہے. تو بڑی عجیب سی بات ہے. یہ تو ان کا منافقانہ رویہ ہے, بالکل سراسر منافقوں والا رویہ. بہرحال ابھی جو اس کا فائنل ایک جب آؤٹ کم ہے ابھی جو ہمارے یہاں کے, بلکہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے مشتاق احمد خان صاحب نے جو ایک انیشیٹو لیا اور اس کے بعد وہ وہاں پہ تک گئے بھی ہیں, ابھی تک میرے خیال ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہمیں بات کرنی. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ انہیں شاید اسرائیلی عدالت میں پیش کیا جائے. اچھا, ہاں, اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ چلایا جائے. اچھا اچھا اچھا. تو یہ ایک امکان ہے, ساری بات اسرائیل کو خار تو پاکستان سے, جی جی جی, ڈبل خار اس نے نکالنی ہے. تو ان کے لیے کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کچھ سننے میں تو آ رہا ہے کہ اٹلی کے ذریعے کچھ کرے, تو جارڈن کے ذریعے سے پہلے کر رہے ہیں, لیکن کرنا چاہیے باہر ان کے لیے کچھ نہ کچھ. لیکن جہاں تک ابھی تک مجھے دیکھنے میں شروع میں آ رہا تھا, ان کا تو کوئی نام بھی نہیں تھا لینا چاہ رہا تھا. کچھ لوگ ان کو مذاق کر رہے تھے, کچھ تو کہتے ہیں یہ اے آئی ہے. مزے کی بات ہے, کہتے ہیں یہ اے آئی ہے اصل, ان کی تو وہ آتی تھی نا ویڈیوز وغیرہ, کہتے ہیں یہ اصل نہیں ہے, یہ تو اے آئی ہے, یہ تو مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بعد میں پتہ چلا جب انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ یہاں پہنچ گئی ہیں, وہ تب پتہ چلا ان کو کہ واقعی پہنچے ہوئے ہیں. تو بہرحال ابھی تک جو لوگ نہیں مان رہے تھے وہ بھی اب آہستہ آہستہ مان گئی, اور جو حکومت ہے کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جو پہلے ان کا نام بھی نہیں لے رہی تھی اب وہ ایکنالج کر رہی ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. ہم اپیل بھی کرتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ان کے لیے, ان کی بازیابی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کیا جائے. بہرحال اس کے بعد بہت بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ ٹرمپ کے 20 نکات, ہم بچپن میں قائد اعظم کے 14 نکات پڑھتے تھے, یہ ٹرمپ کے 20 نکات ہیں, کہیں سے آئے ہیں. حالانکہ اس کی شروعات سے ان نکات کو ڈسکس میں آپ سے پوچھوں گا اس کے بارے میں, یہ آپ کیا ہے ان کے اندر جو پوائنٹس ہیں. لیکن جو معاہدے ہوتے ہیں, میرا جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے, معاہدے تو دو فریقین کی مذاکرات کے بعد کوئی پوائنٹس بنا کر اس کے نتیجے میں پیش کیے جاتے ہیں. یہ کس قسم کا معاہدہ ہے جس میں ایک فریق کو پوچھا ہی نہیں گیا, یہ کیا چکر؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اصل میں ٹرمپ نے یہ سمجھا کہ میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, بڑی مسلم اسٹیٹس ہیں, ترکی ہے, سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے میں فلسطین کے حوالے سے کوئی نیگوسیشن کر لوں. اچھا, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, فلسطینیوں کو بھی تو شامل کرو نا. ایگزیکٹلی وہی بات, ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کو آپ نے کیوں نہیں شامل کیا؟ تو لیکن بعد میں ان کو احساس ہو بھی گیا. لیکن یہ بھی اب ہوا یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا کے تحت وہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو وہاں یہ سارے لوگ موجود تھے. تو وہاں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ملاقاتیں وغیرہ کی ان سربراہان ممالک سے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان دے دیا کہ جی یہ 20 نکاتی فارمولہ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے یہ بھی کہہ دیا ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں بھی اور فیلڈ مارشل کے بارے میں یہ 100% اس سے متفق ہیں. اچھا, ہاں, یہ بھی اس نے کہہ دیا یہ 100% اس سے متفق ہیں. بلکہ شہباز شریف صاحب نے بھی وہاں پہ کہہ دیا کہ جی یہ 20 نکاتی جو فارمولہ ہے یہ بہرحال بڑا عمدہ ہے. جی انہوں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا تھا, باقاعدہ ٹویٹ فوراً کر دیا تھا. لیکن وہ جب بعد میں وہ جب سامنے آئے, اس وقت تک تو وہ سامنے نہیں آئے تھے, تو جب وہ بعد میں سامنے آئے تو پھر اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ پیدا ہو گئی. اب ظاہری بات ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ اچھا ان سے کچھ اور ڈسکس کیا تھا یہ مسلم ممالک سے, اور جاری کچھ اور کیا ہے. جاری کچھ اور کیا. اچھا اچھا, اس میں ویسے دونوں رائے ہیں. اچھا, دونوں رائے ہیں. ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ تو یہ میں نے پڑھنے میں آئی ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی بعد میں نتن یاہو ملا, اچھا, اور اس نے کچھ چینجز کروائے. ٹھیک ٹھیک ہے. تو امریکہ کا یہ موقف نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس پہ یہ ایگری کر کے گئے. اچھا, یہ یہاں کے جو ہے نا, ابھی اسحاق ڈار صاحب نے جو شاہ زیب خان زادہ صاحب کو بھی انٹرویو دیا, اور اس کے علاوہ بھی ان کے بیانات آ رہے تھے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مسودہ نہیں ہے جس پہ 8 ممالک نے ایگری کیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں. صحیح صحیح. سوشل میڈیا پہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ جب تنقید ہوئی ہے تو پھر ان کو خیال آیا ہے اور انہوں نے پھر یہ باتیں کرنا شروع کی ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے اگر سوشل میڈیا پہ تنقید نہ ہوتی. اگر یہ نہیں بھی تھا تو ہمارے یہاں حکومتیں صحیح بات ہے ایسی ہیں اپنے طور پہ نہیں بولتی. آپ کیا خیال ہے, انہوں نے اپنے طور پہ بولنا تھا؟ کبھی بھی نہیں بولنا. بالکل نہیں, بالکل نہیں. تو یہ سوشل میڈیا, اس لحاظ سے ہم یہ کہیں گے اپنے ناظرین سے بھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو احتجاج ہے خاص طور پہ, کیونکہ انہوں نے دوبارہ ووٹ لینے کے لیے آپ کے پاس آنا ہے, انہیں اپنے اقتدار چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس کے لیے انہیں جو ہے وہ رائے عامہ کو ہموار رکھنا.
پھر یہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی ان کو کچھ ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے بھی اس مسئلے کو اٹھانا شروع کر دیا تھا. اب انہیں لگا کہ وہ دوبارہ اٹھ جائے گی اس وجہ سے. بالکل بالکل, کیونکہ امریکن مخالف جذبات کو وہ کیش نہ کروا لے, تو ان کو یہ سارا کچھ کرنا پڑا, سیاست کے تحت بھی ان کو کرنا پڑا, اور انہوں نے کیا. چلیں ٹھیک ہے, کسی بھی وجہ سے کیا, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کہا جی یہ وہ والا نہیں ہے. اور اس میں کچھ انہوں نے امینڈمنٹس جو ہے وہ تجویز کی, جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حماس جو ہے نا, اس مائنس حماس فارمولے کی ہم نے بات نہیں کی تھی. اچھا, کہ حماس کو درمیان میں سے مائنس کریں, یہ بات ہماری طرف سے نہیں ہوئی تھی. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسی ترامیم تھی ہماری جو اس میں باقی رکھی گئیں, کچھ نہیں رکھی گئیں. تو یہ ایسی باتیں ان کی طرف سے. اچھا, اس معاہدے میں ایک چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں, ایک تو میں نے کہا کہ جو فریق ہے جس سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کنسلٹ نہیں کر رہے, اس کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 72 گھنٹے میں اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لو, نہیں تو پھر وہ ہیل بریک ہو جائے گی آپ کے اوپر, تو ہم یہ کر دیں گے. وہ حالانکہ وہ ٹائم بھی گزر گیا, ہوا کچھ بھی نہیں, مزے کی بات آج تک بھی کچھ نہیں ہوا. لیکن ایک یہ کہ آپ اس معاہدے کے کچھ ایسے پوائنٹس جو کہ میرا خیال ہے کہ سیز فائر اور امن کے لیے تھوڑے سے کوئی اچھے, یا اچھا تو نہیں میں کہوں گا, لیکن کم از کم کام آ سکتی ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ والے پوائنٹس کے اگر ایکسیپٹنس اگر ہو, اور جو کچھ ایسے پوائنٹ بھی ہیں جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ ابھی تک آپ نے فلسطینی ریاست کو کس طرح سے ایمبیگوٹی رکھی گئی ہے, دیکھیں گے آگے چل کے, دیکھیں گے پوائنٹ پہ عمل ہو گیا تو دیکھیں گے وہ بنے گی, پھر ریاست کو کچھ کریں گے, پھر یہ ہوگا, وہ والی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. تو آپ ان پوائنٹس میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی تھیں جن پہ واقعتاً ایگری کیا جا سکتا ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا, اور حماس نے بھی اس میں کچھ چیزوں کو اپریشیٹ کیا. جی جی جی. ایک تو یہ ہے کہ غزہ سے حماس نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ جو ٹرمپ نے یہ جو بات کی ہے, اچھا اس لحاظ سے جو ہے نا حماس کا یہ سیاسی بیان اچھا ہے, کم از کم انہوں نے, کیونکہ ٹرمپ کہا جاتا ہے کہ ویسی شہرت کا بھوکا ہے, اس کی تعریف کر دو نا تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اپنے لیے نوبل انعام جو ہے وہ مانگتا پھر اسی سے اندازہ لگا لے. تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی یہ جو ٹرمپ نے بات کہی ہے نا کہ جی غزہ سے جو ہے اس کے رہنے والوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا, تو یہ بات اس کی بڑی اچھی ہے. تو ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, اس لحاظ سے کہ جی زبردستی ان کو کیونکہ اسرائیل تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو بے دخل کرو. وہ تو ابھی تک یہی کہہ رہے کہ جی غزہ چھوڑو, غزہ چھوڑ دو. اچھا, ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی, میں جہاں تک سمجھتا ہوں اسرائیلی ریاست کو, ان کا جو بقا ہے وہ تو جنگ کے اندر ہی ہے, وہ جنگ نہیں کریں گے تو وہ تو ختم ہے, ان کا کیا بچے گا باقی. آپ کے خیال میں کیا یہ معاہدہ, اس کا جو یہ تو جنگ بندی کا معاہدہ ہے نا, یہ تو امن کا معاہدہ ہے, یا اس کے اندر جو بھی پوائنٹس ہیں, تو آپ کے خیال میں اسرائیلی جو ریاست ہے بنا جنگ کے وہ قائم رہ سکتی ہے اس طرح سے؟ اصل میں دیکھیں یہ معاہدہ ان کے لیے نقصان دہ ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, کیونکہ اس وقت تو اس کو اگر ہم جنگ کہیں 2 سال سے اب ظاہر بات ہے جاری ہے. جب حماس نے اسرائیل کے اندر گھس کے اس کو مارا تو 1200 کے قریب ان کے لوگ مارے گئے. جی, کوئی کہا جاتا ہے کہ جی کوئی 250 کے قریب انہوں نے قیدی بنا لیے. ابھی ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ جی 20 قیدی ابھی ان کے پاس زندہ ہیں, وہ بھی انہوں نے واپس کر صحیح, کچھ اس سے پہلے بھی وہ واپس کر چکے ہیں, لیکن ہمارے 67,000 شہید ہو گئے. جی جی ایسے ہی ہے, اور یہ تو ہاسپٹل کی رپورٹ ہے. ہاں, اس کے علاوہ جو ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, اور لاکھوں میں زخمی ہیں. جی جی, تو ہمارا نقصان زیادہ ہوا ہے, اس کو ماننا چاہیے. اور ابھی حماس بھی جو جنگ بندی کی طرف جاری ہے تو ظاہری بات ہے اس کی وجہ بھی یہ امداد بھی رکی ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے بیسیکلی سویلینز کو ڈھال بنا لیا نا, سویلینز کو ڈھال بنا. اب ہمارے لوگوں کو بھی خاص طور پہ جہادی طریقوں کو یہ سوچنا چاہیے بھی اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے نا تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لڑو, سویلینز کو درمیان میں جو ہے وہ سیف کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہونے چاہیے. بالکل بالکل. دیکھیں اس میں درمیان میں ایک بات آئی تھی, اگر اس پہ غور کیا جاتا, اور وہ ٹرمپ کی طرف سے آئی تھی, لیکن ہمارے لوگوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. اچھا, اگر تو اس جنگ کو جاری رکھنا تھا تو وہ ایک چیز ہو سکتی تھی, وہ یہ تھا کہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جی میں نہ ان کو کسی اور جگہ بسا دیتا ہوں, جیسے صحرائے سینا میں بسا دیتا ہوں, اس نے یہ باتیں کہی تھی, مصر میں یا جارڈن میں ان کو ہم حماس کو, غزہ کے لوگ, اچھا غزہ کے لوگ, اچھا اگر آپ سویلینز کو نکال دیں نا تو پھر میدان آپ کے پاس کھلا ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا, میدان میں جا کے آپ لڑتے تھے, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنگ اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یعنی ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اسرائیل سے مقابلے کی پوزیشن میں ہیں, سرنگیں کھود کے یا جس طرح سے بھی اپنے جذبے کی وجہ سے. لیکن مسئلہ سارا سویلینز کا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ملینز میں جو سویلین ہیں ان کو کیسے سیکیورٹی فراہم کریں, کیونکہ وہ اگلا آپ سے نہیں لڑتا, وہ آپ کے سویلینز مارتا ہے, وہ آپ کے جو ہے وہ بچے اور بوڑھے مارتا ہے, ٹھیک ہے, ہاسپٹلس کے اوپر بمباری کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تعلیمی اداروں کو تباہ کر رہا ہے, اس نے سب کچھ کھنڈر بنا دیا. تو یہ ہے بہرحال, تو یہ ایک بڑا ایک آپ کہہ لیں, تو اس لیے اس سب کو دیکھتے ہوئے حماس کو جنگ بندی کی طرف آنا پڑا کہ نہیں ہم اتنے لوگوں کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتے. یہ بات نظر بھی آ رہی ہے, وہ لڑ تو سکتے ہیں, اتنے لوگوں کو نہیں بچا سکتے.
تو لیکن اس میں اسرائیل کا نقصان ہے. بالکل, اسرائیل کا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کا نقصان ہے, لیکن اسے یہ اس لیے ایکسیپٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ کو بھی گالیاں دے رہی ہے. امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بالکل کہ ہمیں یہ تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھینچنا پڑے گا. یورپین ممالک کا پریشر بھی کافی ہے ان کے, اس کے ممالک کا پریشر بھی ہے. اچھا, یہاں تک تو آپ حماس کی کسی نہ کسی حد تک کامیابی سمجھیں گے کہ ان کو پارٹی بنا لیا گیا ہے. پہلے تو پارٹی بھی نہیں ان کو بناتے تھے, اب تو جو معاہدہ کرنے کو کہا گیا انہیں کی طرف دیا گیا نا کہ آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے اس کو جو کرنا ہے. البتہ نتن یاہو کی حد تک یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک اپنا پنیکل کے اوپر ہے, کوئی آخری سٹیج کے اوپر وہ خود آ چکا ہے, اور جو اس نے کر دی ہے اس کے بعد وہ میرا نہیں خیال کہ وہ جو بندہ ہے جو شیطانی اس کی وہ صفات ہم نے دیکھ لی ہیں یہ کوئی رکنے والا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں ٹرمپ نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس کو روک دیا جائے, حماس نے جب اس کو خیر مقدم کیا بمبارڈمنٹ کو روک دیا, ٹرمپ کی ٹویٹ کیا, اس کے باوجود ادھر وہ ہو رہی ہے اور ادھر 70 لوگ اس نے بمباری کر کے غزہ کے اندر شہید کر دیے. تو ان کا تو یہ حال ہے. تو ایسے معاہدے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیں, پریشر میں جب کہ عالمی پریشر ہو تو شاید اس کی وجہ سے عمل درآمد ہو جائے, عالمی پریشر کی وجہ سے. اور خود ٹرمپ بھی چاہتا ہے, کیونکہ برا تو ٹرمپ بن رہا ہے نا, خاندان اس کا سارا یہودی ہے, اس کو تو پتہ ہے وہ تو پیچھے ہیں, گالیاں ساری مجھے پڑھنی ہیں, ٹھیک ہے. ٹرمپ کو تو ہایا یہی ہونا ہے نا, پیچھے اس کے داماد کو کسی نے جو ہے وہ کچھ نہیں کہنا, اور یہی دنیا میں ہو رہا ہے. ٹرمپ کے پتلے جلائے جا رہے ہیں یا نتن یاہو کے پتلے جو ہے وہ جلائے جا رہے ہیں. تو یہ ہے, اس کو اپنا تھوڑا سا ہے کہ جی مجھے اپنی فیس کورنگ کرنی ہے, تو اس وجہ سے وہ شاید یہ چاہے گا کہ جی یہاں کوئی معاہدہ ہو جائے اور یہ معاملہ کسی طرح سے دب جائے, اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی اب جتنا تم نے کر لیا نا تو بہت تم نے کر لیا, اب بس بھی کر دو. تو ویسے اس نے ان کو سپورٹ بھی بہت کیا, مطلب اسٹریٹجیکلی یا اسی طرح فائنینشیلی. اب جیسے ایران کا حملہ ہوا تھا تو اس میں بھی اب آپ دیکھیں BBC کی رپورٹیں اٹھا کے دیکھیں تو بلکہ انہوں نے امریکن ایئر فورس نے باقاعدہ جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری پبلش کی ہے جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جی کس طرح سے ہماری فضائیہ نے اسرائیل کا دفاع کیا ایرانی ڈرون سے. اچھا, ہاں, باقاعدہ انہوں نے امریکن ایئر فورس نے. اچھا, ہاں, اور اس پہ BBC نے بعد میں پوری رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے. تو وہ پورا وہ بتاتے ہیں کہ جی ان کے جو شاہد ڈرونز آتے تھے کس طرح سے ہم کتنے پریشر میں تھے اور ہم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, F-15 کے ذریعے سے ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو وہ سارا کچھ ہے. اچھا, اس میں وہ ایک بات یہ بھی کر رہے تھے کہ جی یہ ڈرون ان کے سستے سے جو ایرانی تھے تو ان کی رفتار جو ہے وہ آہستہ ہوتی تھی 180 کلومیٹر کے حساب سے. تو رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا ڈیفینسو سسٹم تھا نا وہ بیسیکلی تھا کہ تیز رفتار جو وہ ہے نا اس کو کیسے انٹرسیپٹ کرنا. اچھا, تو اس کے اوپر تو ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا تھا. تو وہ اس کا جو ہے اس کی جو کمی تھی آپ کہہ لیں اس ڈرون کی, وہ ان کے لیے مصیبت بن گئی. اچھا, وہ اس کو انٹرسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا تھا. تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا قرضوں کا بوجھ بڑا چلا جا رہا ہے. امریکہ کو بھی, امریکی حکومت کو بھی لگتا ہے. تو اس سے زیادہ وہ کیا انہوں نے. اچھا, اس میں ابھی میرے سامنے یہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے, یہ جو معاہدہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے اپنا ایک ایڈیٹوریل جاری کیا ہے, اور اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ نتن یاہو اونلی پرولونگ دا غزہ وار فار ہز سروائیول, کہ اگر وہ اس جنگ کو پرولونگ نہ کرتا, اس کو نہ بڑھاوا دیتا, تو اس کا اپنا سروائیول جو ہے وہ مشکل ہو جاتا. دوسرا انہوں نے یہ چیز بھی لکھی ہے جو ٹرمپ کا یہ جو پلان ہے اٹ از ڈیمیننگ, یعنی یہ ڈیمیننگ فار دا پیپل آف غزہ کے لوگوں کے لیے جو ہے یہ ورک نہیں کرے گا. یہ ان کا نیو یارک ٹائمز کا پہ تجزیہ ہے کہ یہ معاہدہ شاید ان کے لیے قابل قبول لوگوں کے لیے نہ ہو, حماس کے لیے ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں, لیکن یہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو نہ تو آن بورڈ لیا گیا اور نہ ہی ان سے کنسلٹ کیا گیا, تو اس وجہ سے شاید یہ اس کا کام ورک کرنا مشکل ہو. یہ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ معاہدہ اس صورت میں کامیاب ہو سکے گا؟ ابھی آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, تو بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ عالمی پریشر کی وجہ سے نا چل جائے گا انشاءاللہ سے. اچھا, صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اور بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, 8 تو مسلم ریاستیں ہو گئی. جی. پھر ابھی دوبارہ جو ہے وہ اس کے اوپر آج سے بات چیت شروع ہو گئی ہے شرم الشیخ میں. آج 7 اکتوبر ہے, 2 سال پورے ہو رہے ہیں. تو اسی نسبت سے جو ہے اس میں حماس کی بھی نمائندگی ہے اور اسرائیل کی بھی ہے. تو اگر وہ دونوں بیٹھ رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, کچھ کرنا اس کا کچھ. لیکن اچھا, اس معاہدے کے کچھ پوائنٹس کے اندر ایک دو جو پوائنٹس ہیں مجھے جو ذاتی طور کے اوپر, جیسے میں نے کہا نا, ایک تو یہ جو ISF یہ کوئی فورس بنانے کا کہہ رہے ہیں جو کہ غزہ کا کنٹرول اور ویسٹ بینک کا, غالباً ویسٹ بینک بھی اس میں شامل ہے اس کا کنٹرول لینے کے لیے, صرف غزہ کا کنٹرول. تو ویسٹ بینک کا کیا بنے گا؟ ویسٹ بینک تو پہلے ہی آپ سمجھ لیں کہ 80% اس کے پاس ہے, اسرائیل کے پاس. اچھا, ہاں,
اس کا تو 80% پہلے اس کے انہوں نے 3 زون بنائے نا. لیکن اس کے اندر تو ذکر ہے ویسٹ بینک کا کہ وہ بھی فلسطینی ریاست کے پاس ہی جائے گا. وہ آلریڈی اس کے اوپر فلسطینی اتھارٹی ہے. اچھا, رام اللہ وغیرہ کے اندر وہ جو وہ فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے, لیکن اس کے بھی ویسٹ بینک کے بھی انہوں نے 3 حصے بنائے ہیں. اچھا, ایک اسرائیل کے پاس ہے, ایک جو ہے کچھ 20% فلسطینی اتھارٹی کے پاس ہے. اس کا خلاصہ صحیح اس کے 3 حصے انہوں نے کیے ہیں. اچھا, تو جو یروشلم ہے اس کا کیا بنے گا؟ یروشلم میں وہ بھی اصل میں عملاً تو اصل میں اس کو تو انہوں نے اس میں ذکر ہی نہیں نہ کیا, حالانکہ اس کا ذکر کرنا چاہیے. سب سے اہم تھا ذکر, سب سے اہم چیز تھی. اور یہ پاکستان کو بھی اور یہ مسلم ممالک کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو کم از کم جو ہے یہ فلسطینی اتھارٹی کے تحت کرنے کی بات ہوتی. بالکل. لیکن انہوں نے معاہدے میں اس کا ذکر نہیں کیا. ابھی خیر بہرحال فی الحال تو دیکھیں نا, ایک کمزور پوزیشن میں یہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ اس کمزور پوزیشن میں خود گئے. سیدھی سی بات ہے, اگر یہ صرف ایران نے دیکھیں کیا پٹاخے مارے ہیں, سیدھی سی بات, اسرائیل کے مقابلے میں پٹاخے ہیں, لیکن وہ کتنا ہے ڈر گیا تھا. مطلب اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں سے جس طرح سے اسرائیلی بھاگا ہے, اب کم از کم جو یہودی ہے نا اس کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بھائی اسرائیل میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی اس کا کوئی ایسا ڈیفینسو سسٹم ہے کہ جی وہاں میری جان مال محفوظ ہے. کسی بھی وقت اگر ایران یہ کر سکتا ہے تو پاکستان تو اس سے جو ہے وہ 70 گنا زیادہ کر سکتا ہے. اچھا, صحیح. اس لیے اب وہاں شاید ان کے لیے وہاں یہودیوں کو دنیا سے اٹھا کے لارے لگا کے یہاں لانا مشکل ہو جائے گا. صحیح. وظیفے دے کے جو وہ لا رہے تھے نا, کیونکہ اب یہودی کو بھی احساس ہو گیا کہ نہیں یار یہ ساری جو ہے نا وہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ایسی جگہ یا ایسا مکان مطلب جو آپ خریدنے جا رہے ہو جس کے اوپر کوئی کنفلکٹ ہے تو بندہ 10 مرتبہ سوچتا ہے پھڈے رولے والا مکان. تو یہ صورتحال اب ان کو سمجھ میں. اچھا, اس میں ایک جو انہوں نے بالکل ایک جو حماس کو سرنڈر کرنے کا کہا ہے معاہدے کے اندر کہ آپ کا تو کوئی رول نہیں ہے, اگر آپ پیسفلی رہنا چاہیں تو آپ رہیں, نہیں تو آپ جانا چاہیں تو ہم آپ کو راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ ایگری ہو جائیں گے اس کی؟ نہیں, انہوں نے ایگری نہیں کیا, انہوں نے بیان دے دیا نا جوابی. اچھا, ہاں, جوابی جو حماس کی طرف سے بیان آیا تھا تو اس میں سب سے اہم چیز یہی تھی. اچھا, ایک چیز جو انہوں نے ہائی لائٹ کی, انہوں نے کہا جی جہاں تک آپ کا معاملہ ہے یہ قیدیوں کا, اسرائیلی قیدی یا مغالی کہہ لیں, قیدی کہہ لیں جو, تو وہ ہم آپ کے حوالے کر دیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ غزہ سے نکل جائیں, اس کا انخلاء جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرا انہوں نے جو بات کہی ہے کہ جی مائنس حماس فارمولہ تو ہم اس پہ ایگری نہیں کریں گے. اچھا, ہاں, باقی اس پہ ہم ایگری کر رہے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کی حکومت, ان کے ٹیکنوکریٹس کی حکومت آپ بنا دیں. اچھا, اس پہ پھر جو اس کی طرف سے تھا نا, ٹرمپ کی طرف سے, اس میں یہ تھا کہ جی اس فلسطینی اتھارٹی کے اوپر ایک پیس بورڈ ہوگا, جس پیس بورڈ کی سرپرستی حضرت جو ہے وہ ٹرمپ صاحب فرمائیں گے, ٹونی بلیئر بھی ساتھ ہوگا. تو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, صرف فلسطینی اتھارٹی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ فلسطینی اتھارٹی ایک تو غزہ کی عوام اس کو جو ہے وہ منتخب کرے گی, اور دوسرا جو عرب اور مسلم کنٹریز ہیں جس کے اوپر ایگری کریں گے, تو اس کے ہاتھ میں آپ بے شک غزہ کا کنٹرول دے دیں, ہم اس میں سے مائنس ہو جائیں گے, اس میں سے ہم مائنس ہو جائیں گے. صحیح. لیکن یہ جو ٹرمپ نے تجویز پیش کی تھی کہ جی سرنگیں ختم کر دیں اور یہاں پہ اسلحہ بارود سارا کچھ ختم کر دیں اور مائنس حماس والے یہاں سے نکل جائیں, انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا. باقی یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت فلسطین کا معاملہ آگے چلائیں, ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. یعنی انہوں نے یہ ایک تاثر دیا ہے کہ جنگ بندی ہم کر رہے ہیں ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, وہ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم غیر مسلح نہیں ہو رہے. تو یعنی وہی چیز جس کے اوپر کبھی وہ الفتح آ گئی تھی کہ جی اب جو ہے نا وہ پولیٹیکلی معاملات کو ہم آگے چلائیں. تو بہرحال انہیں اس پوزیشن پہ جانا پڑا. اصل میں وہ پوائنٹ بھی انہوں نے وہ 20 نکات میں ایک ایسا لکھا ہوا ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ڈرا تو کر جائیں گی غزہ سے, لیکن وہ گھیرا ڈال کے رکھیں گی. ایسا انہوں نے اس کو بتایا کہ یہاں تک وہ جب تک اپنی تسلی نہیں کریں گے کہ اب سب کچھ وہ جو ہے ہم نے کر لیا کنٹرول, تب تک وہ گھیرا ڈال کے رکھیں گے اس کو. لیکن انہوں نے اس سے بھی ایگری نہیں کیا. اس سے بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجوں کا انخلاء ہوگا تو اس کے بعد پھر اگلی بات ہو. صحیح. تو یہاں پر ایک جو چیز میں محسوس کرتا ہوں, ویسے تو ابھی پازیٹیو تھا یورپین کنٹریز کا فلوٹیلا کے معاملے بھی اسپین نے, اٹلی نے اور ترکی نے بھی اپنے جو ہے وہ شپس وغیرہ ساتھ بھیجے تھے, لیکن عین وقت پہ بھی ڈرا کر لیے. ایک تو یہ پوائنٹ کہ اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ کوئی نہیں کرنا چاہتا. دوسرا, جیسے ہی یہ اعلان ہوا, ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کیا بھائی آپ سیز فائر کر دیں, ابھی رک جائیں, یہ معاہدہ ہو رہا ہے جو بھی ہے. اسرائیل نے پھر بھی حملہ کر دیا اور یہ کیجولیٹیز وہاں پہ ہو گئی. مجھے یہ جو ہے نا یہ کہ اس کا عمل درآمد اسرائیل جیسا ملک کر لے گا, بات مان لے گا, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو ٹرمپ چاہے گا نا تو مان لے گا.
اچھا. اور ٹرمپ کا نا دماغ تھوڑا سا ہے مطلب وہ ہے ایسا ہی, دماغ اس کا پھر جائے نا تو کہیں پہ بھی پھر جاتا ہے. اچھا, کہیں بھی پھر جاتا ہے. تو ابھی بھی وہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو کر رہا تھا, لیکن اپنی پوری عوام سے لڑ کے کرنا, اس وقت بھی ان کی صورتحال یہی ہے. ویسے تو وہاں دیکھیں ڈیموکریٹک ہوں یا ریپبلکن ہوں, بلکہ جو ان کے ڈیموکریٹک ہیں نا, میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ ڈیموکریٹک کو کتنا یہودی ووٹ پڑتا ہے, اس نے کہا 75%. میں نے سمجھا وہ لبرل ہے تو اس کو یہودی ووٹ نہیں پڑتا, اس کو 75% پڑتا ہے. تو یہ ریپبلکن جن کے ذریعے سے یہ قدامت پرست کہلاتے ہیں, ان کو 25% جو ہے وہ ووٹ پڑتا ہے. اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا داماد جو ہے ٹرمپ کا وہ یہودی, اس کا سسر یہودی, اس کی بیٹی یہودن. ایک کو اس نے جو ہے وہ سینئر ایڈوائزر لگوایا اپنے داماد کو, بیٹی کو بھی اپنا ایڈوائزر لگایا, اور اپنے سسر کو بھی جو ہے وہ یورپ کی طرف ایڈوائزر بنا کے بھیج دیا. اسی طرح بڑے بڑے سارے عہدے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھے نا کہ امریکہ میں یہودی جو ہے وہ کن کن عہدوں پہ بیٹھے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ جی امیگریشن ساری ان کے پاس ہے. وہ باقاعدہ عہدے نکال کے دیتا ہے, یہ یہودی ہے, اس کے بعد یہ امیگریشن ہے. فلاں جو ہے وہ سلامتی جو ان کی نیشنل ڈیفنس ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے. اس کے بعد معاشی اصلاحات ساری یہودیوں کے پاس ہے. معیشت کے اوپر, ان کی فارن پالیسی پہ, ان کے نیشنل ڈیفنس کے اوپر, ان کی امیگریشن کے اوپر یہودی بیٹھے. بالکل. تو اس لیے وہ بات ٹھیک ہے, لیکن ہیں وہ چند ایک ہی, لیکن وہ بیٹھے ہوئی ہیں, وہ غالب ہیں, غالب پوزیشنز کے اوپر ہیں, اور انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. حالانکہ اب یہ تو خود کرسچین ہے. بالکل. یہ سارے تو جو ہے نا وہ بلکہ کچھ کہتے ہیں کرسچن زائنسٹ ہیں, ایک دو جو یہودی جیوش زائنسٹ ہیں, ایک کرسچن زائنسٹ کا بھی طبقہ ہے جو چاہتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ان کا بھی یہی ماننا ہے نا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دجال جب آئے گا تو یہ عیسائی بھی تو مانتے ہیں کہ وہ آئے گا, وہ پھر ہمارے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ آئے گا. تو ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ آ ہی جائے تو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آنے والی بات کریں. ان کی بھی ایسی, تو اس وجہ سے ان کا بھی زائنسٹ کا جو کرسچن زائنسٹ ہے یہ ان کا ایک مفاد ہے کہ یہاں پر اسرائیلی ریاست قائم ہو. لیکن اب آپ نے کہا کہ اسرائیل پہ تو بھروسہ کوئی نہیں, وہ تو, لیکن امریکہ کا پریشر ہو تو وہ کر سکتے ہیں, اور ہوگا بھی, اور ایسا لگتا ہے کہ ہوگا بھی. پھر اس صورت میں اگلا سوال یہ بنتا ہے گریٹر اسرائیل کے پلان کا کیا بنے گا؟ وہ تو چاہتے ہیں, وہ تو دیکھیں اس وقت ان کے لیے نا وہ اپلیکیبل نہیں ہے. اگر وہ چاہتے بھی ہیں نا تو ابھی وہ اس پہ عمل درآمد کر نہیں سکتے. دیکھیں اپنے حد تک تو انہوں نے اتنا تو کر لیا, شام پہ بمبارمنٹ کر لی, گولان ہائٹس حاصل کر لی, لبنان کے اوپر جب چاہتے ہیں بمبارمنٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فلسطین کے اوپر تو ویسے ہی کر رہے ہیں, اب قطر پہ بھی کر لی ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اس حد تک تو وہ یہ کر رہے ہیں, یعنی ان کا اصل مقصود یہ ہوگا کہ ڈی سٹیبلائز کریں. سب سے پہلے تو جو بھی یہ حکومتیں ہیں ان کو ڈی سٹیبلائز کریں, ڈی سینٹرلائز ہوں, یہاں انتشار پھیلے, جیسے عراق میں یا سیریا کے اندر ہوا, یا اسی طرح سے یمن میں دیکھیں 3 حکومتیں بن گئیں, سیریا میں بھی یہی معاملہ. اب تو خیر آ کے وہ اللہ نے معاملہ سیدھا کر دیا سیریا کا, عراق میں بھی اسی طرح سے ہی معاملہ ہے. تو اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ ہر جگہ بیٹھا ہے, تو ابھی ان کے مفادات کو کوئی جو ہے نا وہ نہیں ہے, مطلب کوئی خدشہ نہیں. کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس پلان پہ عمل درآمد سے روکیں گے؟ وہ بعد میں گریٹر اسرائیل تو ان کا الٹیمیٹ گول ہے نا, گول ہے, یہ بات تو ہے. اس پہ عمل درآمد کرنے کی تو ان کی وہ زائنسٹ جو ہے ان کی تو پکی جو ہے وہ ایک یہ میرے خیال میں تبھی ممکن ہے جب امریکن پریزیڈنٹ یہودی آ جائے, یعنی اگلے الیکشن تک یہ معاملہ ہولڈ پہ رہے گا. اچھا صحیح. اب یہ اس سے پہلے یہ ممکن نہیں. اچھا. دیکھیں ابھی بھی اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. وہ اتنا ڈرتے ہیں ابھی, بلکہ یہ جو فلوٹیلا کا معاملہ تھا, کسی وہ مطلب جہاز کے اس نے بتایا, کمانڈر نے بتایا کہ جی وہ ہوا یہ کہ اچانک جو ہے نا اس کا موبائل بجا, اچھا, اس کے اوپر جو ہے وہ الارم بجا. تو یہ ایک کا جو اسرائیلی فوجی آئے تھے نا ان کو اریسٹ کرنے کے لیے, تو ایک اسرائیلی فوجی کا پیشاب نکل گیا اور دوسرا جو ہے وہ ڈر کے وہاں گر گیا. اچھا صحیح ہے, ٹھیک. تو ان کی صورتحال یہ قرآن نے بھی کہا کہ یہ بہت ڈرتے ہیں, بہت بزدل ہیں. ابھی بھی امریکہ ان کے پیچھے لڑ رہا ہے. ابھی یہ تو امریکن ایئر فورس نے بتایا کہ ایران نے جب حملہ کیا تھا تو امریکن ایئر فورس وہاں لڑتی رہی, وہ ڈیفینس کرتی رہی. اچھا. یہ تو خود انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ڈاکومنٹری ڈالی ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ کام کیا. تو بیسیکلی تو امریکہ ہی سارا کر رہا ہے. امریکہ پیچھے سے ہٹ جائے نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے بہاف میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اتنے ڈرپوک ہیں, اتنے بزدل ہیں, اور ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں. تو اس لیے اگر کوئی کرے گا تو وہ امریکہ کرے گا, اور امریکہ اسی وقت کرے گا جب وہاں ابھی بھی وہ بہت کچھ کر رہا ہے لیکن وہ بیک پہ کر رہا ہے کیونکہ پیچھے یہودی بیٹھا ہے. جب فرنٹ پہ بھی یہودی آ جائے گا نا تو پھر شاید یہ گریٹر اسرائیل کا معاملہ یہ بہت جلدی حل ہو جائے.
یعنی اس سے پہلے آپ سمجھتے ہیں مشکل ہے؟ ویسے تو ایک نیکسٹ الیکشن تک کا ابھی تو کافی ٹائم ہے، لیکن امریکہ کے اندر برنی سینڈرز ہیں جو کہ ہے یہودی ہے وہ شخص، ڈیموکریٹس، جی وہ ڈیموکریٹس کا، لیکن حیرانے کی بات یہ ہے وہ فلسطین کی بڑی سپورٹ کرتا ہے، فلسطین کے حق میں بڑا بولتا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کیا بنے اگلے الیکشنز میں، کون کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا کون نہیں ہوتا. لیکن جس طرح سے آپ نے بات بتائی ہے کہ اگر یہودی پریزیڈنٹ کوئی آ گیا تو کوئی معاملات وہ گریٹر اسرائیل کی طرف لے کر جا سکتا ہے. وہ تو ہاں یہ بات. اچھا فائنلی یہ کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آگے ابھی جیسے پیس نیگوسیشن شرم الشیخ وغیرہ میں بھی ہو رہی ہیں، آپ کیا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے؟ ابھی 2 سال تو ہو گئے اس مسئلے کو، اب 7 اکتوبر کے بعد اور یہ آنے والا جو وقت ہے اس میں کیا یہ معاہدہ ہو جائے گا؟ آگے کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا لانگ لاسٹنگ پیس ممکن ہے آ جائے گا یا پھر نہیں؟ دیکھیں دونوں پارٹیز چاہتی تو یہ ہیں، دونوں پارٹی سے مراد امریکہ اور حماس، ٹھیک ہے، یہ تو چاہتے ہیں. اسرائیل نہیں چاہتا کہ معاہدہ ہو، سیدھی سی بات ہے، وہ نہیں چاہتا. لیکن یہ ہے کہ اسے اصل میں وہ پارٹی ہے بھی نہیں، وہ فرنٹ پہ بیسیکلی پیچھے لڑنے والا تو امریکہ ہے، یہ بات ہے. تو اس کا تو معاملہ یہی ہے کہ بھائی پیچھے سے مجھے بس سپورٹ کرو. تو اس لیے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کے اوپر بھی دباؤ بہت زیادہ ہے. UN میں دیکھیں وہ اکیلا رہ گیا بالکل، ابھی بھی ویٹو کرنے والا وہ اکیلا ہوتا ہے، باقی سارے جو ہے وہ عالمی طاقتیں، رشیا اور چین تو ویسے ہی پہلے ان کے ساتھ نہیں تھا، اب برطانیہ اور فرانس بھی نہیں رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنہا رہ گیا، وہ اکیلا رہ گیا، صرف اسرائیل نہیں وہ اکیلا رہ گیا. تو اسے یہ احساس ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اور بھی اٹھ رہی ہیں، چائنا اٹھ رہا ہے، رشیا جو ہے وہ دوبارہ اٹھ رہا ہے یوکرین وار کی وجہ سے. تو اب انہیں احساس ہے کہ نہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ اسرائیل کو جو ہے نا وہ ہم گود لیتے لیتے کہیں اپنا بھی نقصان نہ کر بیٹھیں. تو یہ ایک احساس ہے. تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہوگا، وہ دونوں معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، بس ٹرم اینڈ کنڈیشنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ دیر ہو جائے، لیکن انشاءاللہ سے یہ ہو جائے گا اور ایک پیسفل جو ہے نا وہ ہم ایرا دیکھیں گے انشاءاللہ غزہ کے اندر. انشاءاللہ پوری امید ہے اور یہ دعا بھی ہے. اور فی الحال جو صورتحال چل رہی ہے ناظرین، اس صورتحال میں کچھ لوگوں کا بہت پازیٹیو کردار رہا ہے. میں ذاتی طور پہ ان کو اپریشیٹ کرنے جاؤں بلکہ نام لے کر کرنا چاہوں گا. جن لوگوں نے نہ صرف اپنے کیریئرس کو خطرے میں ڈالا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو بہت سے امریکن ایکٹرز ہیں، یہاں تک کہ بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے، مارک ریفلو ہیں، اسی طرح سے ڈین بلزیرین تھے، اینا کیسپیرین ہے وہاں کی جرنلسٹ ہیں، اسی طرح سے چینگ کوئیگر ہیں وہ بھی جرنلسٹ ہیں امریکن، اسی طرح سے رومینین اور ایجپشین انفلوئنسر ہیں نکول جینس، بہت ان کا پازیٹیو کردار رہا ہے. اسی طرح سے آسٹریلیا کے اندر للی جے ہیں، عثمان خواجہ ہیں وہاں کے جو کرکٹر ہیں، مصطفیٰ علی ہیں، اسی طرح سے بہت سے لوگ، پوری دنیا، گریٹا تھنبرگ کا نام کون بھول سکتا ہے. ان لوگوں کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اسرائیلی لابیز پوری دنیا میں غالب ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان کو کام ملنا بند ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے جس طرح سے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، جس طرح سے اس کے لیے کام کیا، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس وجہ سے نام لے کر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اپنے ملک سے بھی مشتاق احمد خان صاحب نے انیشیٹو لیا، ان کا بھی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت میں رکھے. اسی طرح سے پاکستان میں کئی تنظیمیں اور کئی انڈیویجولس بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور میں اس سلسلے میں انم علی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے فلسطین کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایک مسلسل ایک معاملہ رکھا ہوا ہے، جس کے اندر سے ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا بندوبست یہاں کی ڈونیشنز کے ذریعے کیا جا رہا ہے. تو یہ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے اسی دعا کے ساتھ کہ آنے والے وقت میں فلسطین میں امن آئے اور ہم بھی ان کا جو یہ خون بہہ رہا ہے، یہ جو دلی دکھ ہے، اس سے بھی نجات پا پائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.